باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ کے درمیان میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ کئی خواتین نے مجھے فون کیا، مجھ سے بات کی اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ اکبر صاحب آپ ایک مرتبہ آ کر دیکھیے اور دیکھنے کے بعد میں آپ جو صحیح سمجھتے ہیں کریے. اور چند دنوں سے کافی ہلچل ہے، لوگوں میں بے چینی ہے، پریشانی ہے اس بات کو لے کر کہ ہمارے گھر کا کیا ہوگا. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو یا مجھ کو اور مجلس اتحاد المسلمین کو اس بات کا احساس ہے کہ ایک گھر کیسے بنتا ہے. زندگی بھر کی محنت، کوشش، کمائی اور تن کا جوڑ کر ایک آشیانہ بنتا ہے، ایک گھر بنتا ہے. گھر کوئی راتوں رات نہیں بنتا، چاہے چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو، بڑی محنت سے بنتا ہے. ہم کو اس بات کا احساس ہے اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر گھر کی حفاظت کریں گے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آئے ہیں اور آنے والے کل میں بھی ذمہ داری کو نبھائیں گے. اب بہت سارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ اکبر صاحب اتنی دن بعد آئے. ہاں، میں بیمار تھا، شہر میں نہیں تھا. آ کر قریب 8 یا 10 دن ہوئے اور آنے کے بعد میں سب سے پہلے اگر میں نے کوئی کام کیا ہے تو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے ملاقات کی اور چیف منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر اور پورے عہدیداروں سے ملاقات کی اور واضح طور پر ان سے مل کر یہ پیغام دے دیا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک بھی گھر کا ٹوٹنا، نہ ہی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں گے اور توڑیں گے، نہیں ہو سکتا. تو مجھے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر، سارے عہدیداروں نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ بھی کرنے کا. اگر ہم کو کچھ کرنا ہے تو ہم نہ صرف آپ کو بلکہ ان غریب عوام کو، سب کو اعتماد میں لیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ اخبارات میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ گھر توڑ دیں گے اور 2 بیڈ روم میں چلے جاؤ بولیں گے. ایک انسان گھر بناتا ہے تو بڑی مصیبت سے، کوشش سے بناتا ہے، اور جب گھر بناتا ہے تو میں نے جو کہا وہ کہہ رہا ہوں، اس امید توقع کے ساتھ گھر بناتا ہے کہ ایک گھر بن جائے تو گھر بچی کی شادی میں کام آئے گا، بچے کے تعلیم میں کام آئے گا. آپ اچانک اگر گھر کو توڑ دیں گے اور کہیں گے کہ 2 بیڈ روم میں چلے جاؤ تو کیسے جائیں گے؟ اور پھر میں نے یہ بھی بات کہی کہ لینڈ ریفارم ایکٹس تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ میں بار بار اسمبلی میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ ایگریکلچرل ایکٹ آیا، لینڈ سیلنگ ایکٹ، اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ آیا، جاگیر ایبولیشن ایکٹ آیا، انعام ایبولیشن ایکٹ آیا. مطلب یہ کہ کئی زمینات کے قانون آئے اور کئی زمینات کو بڑے بڑے زمینداروں سے یا زمین کے مالکین سے یا انعامداروں سے یا جاگیرداروں سے لیا گیا تھا. تو زمین کیوں لی گئی تھی؟ اس وجہ سے لی گئی کہ بے زمین جو لوگ ہیں جن کے پاس زمین نہیں، ان کو زمین دی جائے. اس لیے جاگیردار سے زمین لی، انعامدار سے لی، اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ، ایگریکلچرل لینڈ سیلنگ ایکٹ آیا.
تو میں نے صاف کہا چیف منسٹر سے, ڈپٹی چیف منسٹر سے, حکومتوں کا کام ہے کہ جس کے پاس زمین نہیں ہے اس کو زمین دے. حکومت اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام ہو گئی تو عوام خود زمین لے لی, اپنا گھر بنا لی. تو غلط کہاں سے ہوا؟ صحیح ہے نا. بعض لوگوں کے پاس رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے, بعض لوگوں کے پاس نوٹرائز ڈاکیومنٹ ہے, بعض لوگوں کے پاس کچھ سیل ایگریمنٹ ہے. تو کئی لوگوں میں ذہنوں میں سوال ہوگا کہ بھئی جس کے پاس رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے ان کو کچھ ملے گا, دوسروں کو نہیں. اگر کسی کے پاس کوئی کاغذ بھی نہیں ہے تو اس کو بھی ملے گا, وہ بھی رہ سکتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. صاف اور دو ٹوک الفاظ سے میں نے حکومت کے ذمہ داروں کو, چیف منسٹر صاحب کو, ڈپٹی چیف منسٹر صاحب کو, سب سے کہہ دیا. دیکھیے, ڈیولپمنٹ, ترقی ہر کوئی چاہتا ہے, کوئی بھی ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں. لیکن ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریبوں کے گھر کو گرا دے اور ڈیولپمنٹ کرے. نہیں, ایسا ڈیولپمنٹ ہو جس سے ہر کوئی خوش ہو, خوشحالی آئے, ترقی آئے, غریب بھی خوش ہو. ہم ایسا چاہتے ہیں. اور آج آپ کے درمیان میں آ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ الزام لگائے, بولے ارے اکبر صاحب آپ بھی تو لندن میں تھے, چیف منسٹر کے ساتھ تھے. ہاں تھے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا دکھانا چاہ رہے ہیں, وہ تو سننا اور دیکھنا تو پڑے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غریبوں کے آشیانوں کو توڑ دیں گے اور غریبوں کو بے گھر کر دیں گے. ہرگز و قطعی ایسا نہیں ہوگا, آپ مطمئن رہیے. دیکھیے, ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, ہم آپ سے ہیں, آپ کی وجہ سے ہیں, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں, اور آپ کے تعاون کی وجہ سے ہیں, آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہیں. اور آپ کی حفاظت کرنا, آپ کے گھروں کا تحفظ کرنا, آپ کی زندگیوں میں خوشحالی لانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس ذمہ داری کو بخوبی سمجھتے ہیں اور نبھائیں گے بھی. آپ کو میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بے فکر رہیں, اطمینان سے رہیں, آرام سے رہیے گا, آرام سے سوئیے گا. کچھ نہیں ہونے والا ہے, ہم ہیں. جو بھی کرنا ہے تو آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہماری طاقت سے بھی بڑھ کر آپ کی طاقت ہے, آپ کے اتحاد کی طاقت ہے. آپ بے فکر رہیے. میں اتنے مجمع میں, اتنے لوگوں میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں, دیکھیے, ایک گھر ہونے دیجیے, ایک جھوپڑی ہونے دیجیے, اس کی ایک قیمت ہے. ایک گھر کی قیمت اگر 70 لاکھ ہے اور پھر آ کے بول رہے ہیں کہ یہ 70 لاکھ کا گھر چھوڑ دو, 2 بیڈ روم میں جاؤ, رہ جاؤ, کیسے ہوگا یہ؟ ہمارے گھر کی قیمت 70 لاکھ ہے. آپ یقین کریں, میں نے صاف واضح الفاظ میں چیف منسٹر سے کہا کہ 70 لاکھ کے گھر والے کو 10-15 لاکھ کے 2 بیڈ روم میں جاؤ بول رہے ہیں. آپ کے 4-5 سال ختم بھی نہیں ہوتے, چھت جھڑنا شروع ہو جاتی, کھڑکی ہاتھ میں آ جاتی, دروازہ ہاتھ میں آ جاتا, اور وہ وہاں جا کے رہنا. سوال ہی نہیں ہے. 70 لاکھ کا گھر ہے تو 80 لاکھ دو, 1 کروڑ دو. جب ہم سوچیں گے, ایک منٹ, جب ہم سوچیں گے, کہا راضی نہیں ہوئے اس پہ بھی, ارے یہاں کام ہے, کاروبار ہے, رشتہ دار ہے, زندگی یہیں پر ہے, بس یہاں سے چلے جاؤ, کیسے چلے جائیں گے؟ آپ مطمئن رہیں, بے فکر رہیں. ہم ہیں. اگر حکومت کی جانب سے جو بھی پیشکش آئے گا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, آپ سے بات کریں گے, آپ کو بتائیں گے, آپ سے پوچھیں گے, اور آپ جو بولیں گے ویسا ہم کریں گے. ایسا نہیں کہ حکومت جو چاہ رہی ہے وہ ہو جائے گا, نہیں ہوگا. ابھی مجھے میری بہن نے کہا کہ ہمارے گھر میں شادی ہے, رو رہے تھے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ شادی کی خوشیاں پورے منائیے, کچھ کمی ہے تو مجھے بولیے, میں پوری کروں گا بے فکری کے ساتھ. ہم ہیں, مجلس ہے. ہم اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہی کبھی نہیں کریں. لوگ بول رہے ہیں ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, ڈرا رہے ہیں, کوئی آ رہے, ہر کوئی اپنے اپنے روٹیاں سینکنا چاہ رہا ہے, غلط باتیں کہہ رہا ہے. آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے
کہ آپ کے کسی بھی مسئلے مسائل پر کبھی بھی اکبر الدین اویسی نے ایوان اسمبلی میں وقت کے حکمرانوں کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا، بلکہ بے باکی کے ساتھ آپ کی ترجمانی کی، آپ کی حق کی لڑائی لڑی اور حکمرانوں کو مجبور کیا جھکنے کے لیے۔ اس مسئلے پر بھی حکومت کو اور حکمرانوں کو جھکنا پڑے گا آپ کے سامنے اور ہماری بے فکر رہے، اطمینان سے رہے، کوئی فکر نہ کرے۔ یہ بات، یہ تیقن میں دینے آیا ہوں اور دنیا جانتی ہے اکبر الدین اویسی زبان کا پکا ہے، زبان دیتا ہے تو اپنی زبان سے نہیں ہٹتا۔ یہاں کھڑے رہ کے اتنے لوگوں کی شہادت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی کے گھر کو دھکا بھی نہیں لگے گا، ہم ہیں، بے فکر رہیے۔ جو بھی ہے، جو بھی کرنا ہے، جیسا بھی کرنا ہے، آپ سے مشورہ کریں گے، آپ کی رائے لیں گے، آپ لوگ راضی ہوں گے تو تبھی جو بھی ہونا ہے ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، بے فکر رہیے، مطمئن رہیے۔ ہم ہیں آپ کے درمیان میں۔ میں یہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے آج نہیں بلکہ برسا برس سے ہمارا ساتھ دیا، ہماری طاقت بنے، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی۔ ہم کیسے بھول جائیں آپ کی دعاؤں کو، آپ کے تعاون کو۔ اگر میں آج زندہ بھی ہوں تو دعائیں ہی تھیں کہ میں زندہ ہوں، نہیں تو 10-15 سال پہلے ہی مر چکا ہوتا، اللہ کو پیارا ہو چکا۔ ایک ایک دعاؤں کا قرضدار ہوں، ہر غریب کا دعاؤں کا قرضدار ہوں، ہر بہن کا بھائی ہوں، ہر بھائی کا بھائی ہوں، ہر بزرگ کا بیٹا ہوں، ہر ماں کا بیٹا ہوں۔ بے فکر رہے، مطمئن رہیے، اطمینان سے رہیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ گھروں میں رہیے، آرام سے سوئیے، خوش رہیے۔ کبھی بھی کچھ بھی رہا، ہم ہیں، ہم آپ کے درمیان میں آئیں گے۔ اور ایسی بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا جو لوگ آ کر رہے ہیں، بلڈوزر آ جائے گا، سامنے ٹھہر جائیں گے، وہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، آسمان سے تارے کھینچ کے لا دوں گا، آپ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا دامن میں، وہ سب باتیں کرنا مجھے نہیں آتا بھائی۔ مجھے ویسے باتیں کرنا نہیں آتا، نہ آسمان تک جانا آتا ہے، نہ تارے توڑ کر لا کے آپ کے دامن میں ڈالنا آتا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میری طاقت آپ ہے، آپ کی طاقت میں ہوں، اور ہماری طاقت جماعت ہے۔ جب تک جماعت ہے، ہمارا اتحاد ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جماعت میں جو بھی کام ہوتا ہے مشورے سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، وہ فیصلے جو مشوروں کے ساتھ ہوتے ہیں اس پہ اللہ کی برکت بھی شامل ہوتی ہے۔ کچھ بھی رہنے دیجیے، آپ کے درمیان میں آئیں گے، آپ سے بات کریں گے اور کریں گے۔ کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغرب کا وقت قریب ہے، آرام سے جائیے، نماز پڑھیے، گھر میں رہیے، اطمینان سے سوئیے۔ آپ سوتے رہیے، ہم جاگتے رہیں گے۔ آپ اطمینان سے رہیے، ہم آپ کی گھر کی عبادت کرتے رہیں گے۔